عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ یوسف کی پہلی اور دوسری آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور اس سورت کی اکثر آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ 4 آیتیں ایسی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، بقیہ پوری کی پوری سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور ان کے واقعات کے کوئی اور مضمون نہیں بیان فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو جن انبیاء کے نام سے موسوم ہیں ان صورتوں میں صرف انہی کا قصہ مذکور ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی قصہ موجود نہیں۔ ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت تو یہی ہے سورہ یوسف اور دوسری ہے سورہ نوح جو 29ویں سپارے میں ہے۔ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو 2 نبیوں کے نام سے موسوم ہیں اور ان کے اندر صرف انہی انبیاء کا قصہ مذکور ہے جن کے نام سے یہ صورتیں موسوم ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس صورت کے علاوہ کہیں اور بیان بھی نہیں کیا گیا، پورے قرآن میں صرف اسی صورت کے اندر بیان ہوا، جبکہ دیگر انبیاء کے حالات اور واقعات وہ مختلف مقامات پر اور مختلف انداز سے ذکر کیے گئے ہیں جو قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں اور ان کی اجزاء کو جوڑ کر پورا واقعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس قصے کو جو قرآن کریم احسن القصص کہہ رہا ہے، نہایت جامعیت کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تاریخ نگاری مستقل ایک فن ہے اور اس میں اہل فن کے لیے خاص ہدایات ہیں۔ مثلا بیان میں نہ اتنا اختصار ہو کہ بات کا سمجھنا مشکل ہو جائے، نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے، بلکہ مناسب انداز سے مضمون کو بیان کرنا چاہیے۔ ایک دوسری وجہ بھی مفسرین نے ذکر کی ہے اس صورت کے اندر قصے کو ترتیب سے ذکر کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ تو ان یہود کے آزمائش کے طور پر جو سوال پیغمبر کے سامنے ذکر کیے گئے اس کے جواب میں یہ پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، نازل ہوا، اور یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ تو امی محض تھے، آپ کا کوئی مخلوق میں سے استاد نہیں تھا، اور پھر ساری زندگی آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے آپ نے صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ باتیں بھی آپ نے ذکر کر دیں جن کا تذکرہ تورات۔ بہرحال اس صورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے متعلق جمہور سلف صالحین صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز ہے جس کو کوئی تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اس کی تحقیق کے درپے ہو، بلکہ وہ یہاں خاموشی اختیار کرے اور یوں کہے اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ اس سے اس کی مراد کو خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حلال و حرام اور
ہر کام کی حدود و قیود انسان کو بتلاتی ہیں۔ ایک واضح کتاب کی آیات ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی بنا کر شاید تم سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے۔ اللہ نے انہی کی زبان میں قصہ نازل فرمایا تاکہ وہ غور کریں اور آپ حضرت السلام کی نبوت پر، حقانیت و صداقت کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ یہاں جو یہ لعل کا لفظ آیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے شاید، کیونکہ جو مخاطب لوگ تھے ان کا حال معلوم تھا کہ ایسی واضح آیات آ جانے کے بعد بھی قبول حق کی توقع مشکوک تھی، اس لیے فرمایا شاید تم سمجھو۔ وہ بڑے ضدی عنادی قسم کے لوگ تھے اور واضح دلائل کے آ جانے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے ناواقف تھے، آپ کو خبر نہیں تھی۔ اس آیت میں یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جس طرح ہمارے نبی کی آزمائش کرنا چاہتے ہو تو اس میں یاد رکھو کہ پیغمبر کا بھی یہ کمال ہے کہ وہ امی اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے، لیکن ان کے پاس جو یہ قصے کی خبر آئی ہے یہ صرف وحی الہی سے آئی ہے، یہ ان کا کمال ہے اور یہ ان کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب کہا یوسف نے اپنے ابا جان سے، اے میرے ابا جان بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو کہ میں نے ان کو دیکھا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان سے مروی ہے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعے سے پہلے انتقال کر چکی تھی اور ان کی جو خالہ تھیں وہ ان کے والد ماجد کے نکاح میں آ گئی تھی، چونکہ خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے تو خصوصاً اس وقت کہ جب وہ والد کے نکاح میں آ جائے تو اس کو عرفاً ماں ہی کہا جائے گا، تو یہاں بھی عرفاً انہی کو ماں کہا گیا ہے۔ بہرحال سورج اور چاند کا مصداق جو ہے وہ والدین ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے، تمہارے مخالف ہو جائے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ان کو خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو خواب ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفس جس وقت نیند کے عالم میں یا بے ہوشی کی حالت میں بدن کی جو تدبیر ہے اس سے فارغ ہو جاتا ہے، چونکہ اعضاء و جوارح سب کو سکون ہوتا ہے تو وہ نفس انسان ان کو حرکت دینے میں مصروف نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں ظاہر دکھائی دیتی ہیں، اسی کو خواب کہا جاتا ہے۔ تو نفس انسانی جب اس سے اعضاء کے تدبیر سے فارغ ہو تو اس وقت قوت خیالیہ کی راہ سے جو کچھ صورتیں اس کو دکھائی جاتی ہیں اس نفس انسانی کو، ان کو خواب کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں تو بالکل باطل ہیں جس کی کوئی حقیقت و رسیت نہیں ہوتی، اور ایک جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں جو چیزیں دیکھتا ہے، دن بھر میں اس نے جو چیزیں دیکھیں، جو مناظر دیکھے، تو وہی مناظر اور وہ چیزیں خواب میں متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہیں۔
تو یہ بالکل باطل ہے، ایک تخیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی شیطان جو ہے وہ کچھ صورتیں اپنے تصرف سے انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، کبھی وہ صورتیں اور وہ مناظر خوش کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی وہ خوفزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ قسم بھی باطل ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ خواب کی ایک تیسری قسم ہے جو صحیح اور حق ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہوتا ہے، بندے کو تنبیہ کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بعض چیزیں اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں انسان کو دکھائی دیتی ہیں وہ حق اور سچ ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شریعت کے کسی حکم کا مدار انسان کے اس خواب پر نہیں ہوتا، لہذا اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خواب میں کسی کے بارے میں کوئی چیز دیکھی ہے تو اس پر حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا، ایک ظنی چیز ہے تو اس کو ظن ہی تک رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے کہ خواب ہر شخص کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو اس کا خیر خواہ بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، اور خواب کی تعبیر میں ماہر بھی ہو۔ اگر وہ اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہے اور خواب کی تعبیر میں ماہر نہیں ہے تو اس کو خواب ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور وہ ہر ایک کو اپنا خواب بیان کرتے رہتے ہیں، یہ بات قابل اصلاح ہے، اور یہ اس آیت کے اس لفظ سے ظاہر ہوئی، لا تخصص رؤیا کا۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے یوں کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر کے اندر جلدی کرنا یا یہ خیال کرنا کہ ہمیں بہت جلدی تعبیر مل جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ پیغمبر کا خواب تھا، وہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ ایک حق ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر بھی 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور اس کا ظہور ایسا ہوا کہ آپ کو مصر کی دولت، عزت اور حکومت عطا ہوئی۔ اللہ آپ پر بھی نعمتیں پوری فرمائیں گے۔ اس اتمام نعمت کے اندر نبوت کا پورا کیا جانا بھی شامل ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی نعمت تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر آپ سے پہلے پوری کی۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ تحقیق یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بطور آزمائش کے سوال کیا تھا اور قصہ پوچھا تھا، تو اللہ فرماتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کی بعثت کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمیوں کو اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجا کہ وہ جا کر آپ کو آزمائیں، اور یہ سوال جو میں نے شروع میں ذکر کیا مبہم طریقے سے وہ کیا گیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیے وہ کون سا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ اب یہ اجمالی طور پر لوگوں نے جو ہے یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی نبی ہیں یا نہیں، اس لیے کہ یہ قصہ عام لوگوں کو معلوم نہیں، اور اس کا انتخاب بھی یہودیوں نے اس لیے کیا تھا
کہ یہ قصہ مشہور بھی نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں سے کوئی واقف بھی نہیں ہے، کوئی اہل کتاب بھی وہاں موجود نہیں ہے کہ جن سے یہ معلوم کیا جا سکے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ واقعی سچے نبی ہوں گے تو وحی کے ذریعے سے ان کو اطلاع ہو جائے گی.